بلٹن کے آغاز میں خبر یہ کہ آبنائے ہرمز میں 3 جہازوں پر فائرنگ کی گئی ہے۔ برطانوی میری ٹائم ایجنسی کے مطابق ایران کے مغرب میں کارگو جہاز پر فائرنگ ہوئی، عملہ محفوظ ہے، کارگو جہاز سمندر میں رک گیا۔ عمان کے قریب بھی ایک جہاز یوفوریا پر فائرنگ ہوئی جس سے جہاز کو نقصان پہنچا۔ جہاز پر پاناما کا جھنڈا لگا تھا اور وہ دمام سے سنگاپور جا رہا تھا۔ ایران کے ساحل سے 6 ناٹیکل مائل کے فاصلے پر بھی پاناما کے پرچم بردار جہاز MSC فرانسسکا کو خلیج عمان جاتے ہوئے نشانہ بنایا گیا۔ پاسداران انقلاب کی بحری کمانڈ نے آبنائے ہرمز کو عبور کرنے کی کوشش کرنے والے 3 تجارتی جہازوں کو نشانہ بنانے کی تصدیق کر دی ہے۔ 2 بحری جہازوں کو قبضے میں لے کر ایرانی ساحل کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ایران کے سفیر رضا میری مقدم نے ملاقات کی ہے جس میں مذاکراتی عمل سے متعلق بات چیت کی گئی۔ وزیر اعظم نے مذاکرات کے دوسرے مرحلے میں ایران کی شمولیت پر زور دیا۔ ایرانی سفیر نے پاکستان کی سفارتی کوششوں کی تعریف کی۔ ملاقات میں ایران امریکہ تنازع اور مذاکراتی عمل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم نے سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبی علی خامنائی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ ایرانی سفیر نے تنازع کے حل کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں کی ستائش کی۔ تنازع کے حل کے لیے مذاکرات کی میزبانی پر پاکستان کی تعریف کی۔ ملاقات میں وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور وزیر اعظم کے معاون خصوصی طارق فاطمی بھی موجود تھے۔ ایران کو ایک متفقہ تجویز کے لیے وقت دے رہے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ نے پاکستان کی درخواست پر ایرانی تجویز آنے تک جنگ بندی میں توسیع کر دی۔ فوج کو آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی برقرار رکھنے کا حکم دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنی اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی جانب سے صدر ٹرمپ کا شکریہ ادا کیا۔ امید ظاہر کی کہ امریکہ اور ایران جنگ بندی جاری رکھیں گے۔ اقوام متحدہ نے پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کی مکمل حمایت کا اعلان کیا۔ چین نے امریکی صدر کی جانب سے جنگ بندی میں توسیع کے اعلان پر خبردار کر دیا۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان گو جیاکون نے نیوز بریفنگ میں کہا، صدر ٹرمپ کے اعلان کے بعد مشرق وسطی میں صورتحال نازک موڑ پر آ گئی ہے۔ خطے کی صورتحال جنگ اور امن کے درمیان نازک موڑ پر ہے۔ چین کی بنیادی ترجیح دشمنی کو دوبارہ شروع ہونے سے روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنا ہے۔ ترجمان نے تمام فریقین پر زور دیا کہ وہ تنازعات دوبارہ شروع ہونے سے روکیں۔ چینی ترجمان نے مزید کہا، چین سیاسی اور سفارتی ذرائع سے تنازعات کو حل کرنے کے لیے متعلقہ فریقوں کی کوششوں کی حمایت کرتا ہے اور مشرق وسطی اور خلیجی خطے میں امن و استحکام کے تحفظ کے لیے ایک جامع اور دیرپا جنگ بندی کا مطالبہ کرتا ہے۔ جنگ بندی میں توسیع کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ برطانوی وزیر خارجہ ایوٹ کوپر نے کہا، ہم مذاکرات کا دوبارہ آغاز اور ایک جامع تصفیہ چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا، بغیر کسی پابندی یا ٹول آبنائے ہرمز مکمل طور پر دوبارہ کھولی جائے۔ جنگ کی طرف واپسی خطے، لوگوں اور عالمی معیشت کے لیے بڑا دھچکا ہوگا۔ روس کا کہنا ہے پاکستان میں ایران اور امریکہ کی ممکنہ بات چیت کی پیش رفت پر نگاہ رکھے ہوئے ہیں۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف کہتے ہیں، جانتے تھے صورتحال 24 گھنٹے کے اندر 10 بار تبدیل ہو سکتی ہے۔ اگر ایران اور امریکہ 2015 جیسا معاہدہ کر لیں تو یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ لاروف نے یہ بھی کہا، ایران امریکہ مذاکرات میں ٹھوس حقائق نہیں بلکہ صرف بیانات اور وعدے نظر آئے۔ ایران کو جھوٹے وعدوں پر ٹرکایا گیا، اسے دھمکیاں دی گئیں، اگر یہ نہیں کرو گے تو ایسا کر دیں گے۔ دلاسے دیے گئے لیکن حقائق پر بات نہیں کی گئی۔ ایران کا موقف درست ہے کہ وہ پہلے بھی ایسے وعدوں کا شکار ہو چکا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ نے ملاقات کی۔ ملاقات میں علاقائی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسحاق ڈار نے کہا، خطے میں کشیدگی کے حل کے لیے سفارتی کوششیں اور مکالمہ ناگزیر ہے۔ پاکستان علاقائی استحکام کے لیے اپنا مثبت کردار ادا کرتا رہے گا۔ برطانوی ہائی کمشنر نے امریکہ اور ایران میں مذاکرات کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہا اور خطے میں امن کے لیے پاکستان کی کاوشوں کی بھرپور حمایت کا اعادہ کیا۔ ٹرمپ کی جانب سے جنگ بندی میں توسیع کے اعلان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ایرانی اسپیکر باقر قالیباف کے مشیر مہدی محمدی کہتے ہیں، ہارنے والا فریق شرائط کا حکم نہیں دے سکتا۔ ناکہ بندی کا تسلسل بمباری سے مختلف نہیں، اس کا فوجی رد عمل ہونا چاہیے۔ ٹرمپ کی جنگ بندی کا مطلب حملوں کے لیے وقت لینا ہے۔ ٹرمپ کی جنگ بندی سرپرائز اسٹرائک کے لیے ایک چال ہے۔ ایران کی جانب سے پہل کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کا کہنا ہے، مشیروں کی اراضاتی ہیں، سرکاری موقف نہیں۔ اسپیکر پارلیمنٹ قالیباف کے مشیر مختلف شعبوں میں رائے دیتے ہیں۔ مشیروں کی ذاتی آراء کو ریاستی پالیسیز نہ سمجھا جائے۔ اسپیکر قالیباف کا موقف صرف اپنے بیانات کے ذریعے ظاہر ہوتا ہے۔
دشمن ابھی اس پوزیشن میں نہیں کہ ہمارے لیے وقت کا تعین کرے. ایرانی عدلیہ کے سربراہ غلام حسین محسنی کا کہنا ہے ہم نے دشمن کے مکر و فریب کے پیش نظر سفارت کاری کا راستہ نہیں چھوڑا، لیکن ہماری تمام تر توجہ دشمن کے خلاف میدان جنگ پر ہے. ہمیں دونوں جانب ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. ہمارے جنگجوؤں کے ہاتھ ٹریگر پر ہیں. یوم پاسداران کے موقع پر ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے پیغام میں کہا پاسداران قومی طاقت کی علامت اور وطن کے دفاع کے لیے سیسا پلائی دیوار ہے. پاسداران انقلاب نے ہر محاذ پر دشمن کے ناپاک منصوبوں کو ناکام بنایا. وطن کے دفاع کے لیے پاسداران انقلاب کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اور خبر دیں گے آپ کو اقوام متحدہ میں ایرانی سفیر امیر سعید اروانی کا کہنا ہے امریکی ناکہ بندی ختم ہونے کے بعد مذاکرات ممکن ہیں. اروانی کا کہنا ہے اشارے ملے ہیں کہ امریکہ ناکہ بندی ختم کر رہا ہے. اگر ایسا ہے تو اسلام آباد مذاکرات میں شرکت کریں گے. آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی کا خاتمہ مذاکرات کی بحالی کی شرط ہے. جنگ دوبارہ شروع ہوئی تو دشمن کے اثاثوں پر بڑے پیمانے پر حملے کریں گے. پاسداران انقلاب نے خبردار کر دیا. کمانڈر میجر جنرل مجید موسوی کہتے ہیں خطے میں موجود دشمنوں کے اثاثوں پر ایسے حملے کریں گے جو تصور سے باہر ہوں گے. ایران کے جنوبی ہمسایہ ممالک کو یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے. اگر ان کی زمین یا سہولتیں ایران کے خلاف جہریت کے لیے استعمال ہوئیں تو انہیں مشرق وسطی میں تیل کی پیداوار سے ہاتھ دھونا پڑیں گے. دشمنوں کے خلاف ہماری جنگی تیاری عروج پر ہے. ہماری افواج تیار رہیں. امریکی سینٹ کام کی ایکس پر پوسٹ خطے کی صورتحال کے تناظر میں جنگی تیاریوں پر زور دیا گیا. امریکی سینٹرل کمانڈ نے جنگی تیاریوں سے متعلق ویڈیو بھی شیئر کی جس میں فوجی مشقیں اور آپریشنل سرگرمیاں دکھائی گئیں. حکام کے مطابق یہ اقدامات افواج کی تیاری اور رد عمل کی صلاحیت کو ظاہر کرنے کے لیے کیے گئے ہیں. ایران چاہتا ہے آبنائے ہرمز فوراً کھولی جائے تاکہ روزانہ $500 ملین کمائے. امریکی صدر نے ٹروتھ سوشل پر لکھا ایران کو آبنائے ہرمز بند ہونے سے یومیہ $500 ملین کا نقصان ہوتا ہے. ایران پیسے کی شدید کمی کا شکار ہے. ایرانی فوج اور پولیس تنخواہیں نہ ملنے کی شکایت کر رہی ہیں. ایران صرف یہ کہتا ہے ہرمز بند کرنا چاہتے ہیں کیونکہ میں نے بلاک کر دیا ہے. 4 دن پہلے لوگوں نے مجھ سے رابطہ کیا اور کہا ایران فوری آبنائے ہرمز کھولنا چاہتا ہے. ہم ناکہ بندی ختم کریں گے تو ایران کے ساتھ کبھی کوئی ڈیل نہیں ہو سکے گی. ایسا کیا تو ڈیل نہیں ہو سکے گی جب تک کہ ہم ان کے ملک اور لیڈرز کو اڑا نہ دیں. ایرانی پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی نے آبنائے ہرمز پر کنٹرول کے لیے قانون منظور کر لیا. پارلیمنٹ سے منظوری کے بعد اس اہم بحری گزرگاہ سے گزرنے والے جہازوں سے فیس وصول کی جا سکے گی. ایرانی میڈیا نے بتایا 12 شقوں پر مشتمل مسودے کے مطابق ایران کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ ماحولیاتی اور حفاظتی خدمات کے نام پر بحری جہازوں پر ٹیکس لگائے. قانون کے ذریعے یہ بھی طے کیا جائے گا کہ کن ملکوں کے جہازوں کو وہاں سے گزرنے کی اجازت ہوگی. محفوظ راستے کون سے ہوں گے؟ مخالف ملکوں کے جہازوں پر سخت پابندیاں عائد کی جائیں گی. ڈونلڈ ٹرمپ نے خود کو ایک کونے میں لا کھڑا کیا ہے جہاں سے وہ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ڈھونڈ پا رہے. امریکی سینیٹر ایلزابتھ وارن کہتی ہیں اب ہمارے پاس نہ جنگ بندی کی کوئی ٹائم لائن ہے اور نہ ہی ناکہ بندی کے خاتمے کی. حقیقت یہ ہے کہ اس سیز فائر کے بعد جنگ کے خاتمے کی بھی کوئی ٹائم لائن موجود نہیں. آبنائے ہرمز بند ہے. ہم وہیں دوبارہ آ گئے جہاں سے چلے تھے. یہ کانگریس کا اختیار ہے کہ جنگ ہوگی یا نہیں. ہم بار بار قرارداد لا کر صدر کا یہ اختیار محدود کرنے کی کوشش کریں گے. ایران کے ساتھ جنگ میں امریکہ کے میزائل ذخائر میں کمی آئی ہے. CNN کے مطابق ماہرین اور پینٹاگون اہلکاروں کا کہنا ہے کہ ایران کے ساتھ حالیہ جنگ میں امریکی فوج نے اپنے میزائل سٹاکس کا 45% حصہ استعمال کر لیا ہے جس میں تھاڈ اور پیٹریوٹ میزائلوں کا 50% ذخیرہ استعمال کیا جا چکا ہے. پینٹاگون میزائل ذخائر میں اضافے کے لیے کانٹریکٹ کیے جا چکے ہیں لیکن ان کی ڈیلیوری میں 3 سے 5 سال لگ سکتے ہیں. امریکہ نے مالی سال 2027 کے دفاعی بجٹ میں تقریباً 42% تک اضافے کی تجویز دی ہے. پینٹاگون سے جاری تفصیلات کے مطابق مجوزہ دفاعی بجٹ $1.5 ٹریلین تک پہنچ سکتا ہے جو امریکی تاریخ کا سب سے بڑا دفاعی بجٹ ہوگا. اس میں بحری جہازوں، جدید جنگی طیاروں اور میزائل دفاعی منصوبے گولڈن ڈوم کے لیے $750 ارب مختص کیے گئے. بجٹ کا بڑا حصہ جدید ہتھیاروں اور نئی ٹیکنالوجی کی ترقی پر خرچ کیا جائے گا. ڈرون اور اینٹی ڈرون سسٹمز کے لیے $74 ارب جبکہ اسپیس ڈیفنس پروگرامز کے لیے $75 ارب سے زائد رقم مختص کرنے کی تجویز دی گئی.
گولڈن ڈوم میزائل دفاعی منصوبے کے لیے $18 ارب، جبکہ امریکہ میکسیکو بارڈر کی سیکیورٹی کے لیے $2.3 ارب رکھنے کی تجویز بھی شامل ہے۔ اور اسرائیل کی جانب سے لبنان میں جنگ بندی کی خلاف ورزیاں جاری ہیں۔ اسرائیلی فوج نے تازہ حملوں میں جنوبی لبنان کے رہائشی علاقوں پر بم برسا دیے۔ الجزیرہ کا کہنا ہے اسرائیلی فوج نے بنت جبیل اور خیام سمیت قصبہ جانین کے رہائشی علاقوں پر حملے کیے۔ اسرائیلی وزیر خارجہ اسرائیل کاٹز کا کہنا ہے لبنان حزب اللہ کے خلاف ہمارے ساتھ مل کر کام کرے۔ دونوں ملکوں کے پرامن مستقبل کو یقینی بنانے کے لیے اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اسرائیل اور لبنان کے درمیان براہ راست مذاکرات کا دوسرا دور جمعرات کو واشنگٹن میں متوقع ہے۔ خبر دیں گے آپ کو، اسرائیلی فوج نے مقبوضہ مغربی کنارے میں جنازے پر حملہ کر دیا ہے۔ فلسطینی خبر ایجنسی وفا نیوز کا کہنا ہے اسرائیلی افواج نے مقبوضہ مغربی کنارے کے گاؤں المغیر میں 2 فلسطینیوں کے جنازے میں شریک لوگوں پر حملہ کیا۔ قابض فورسز نے جنازے کے شرکاء پر براہ راست گولیاں چلائیں، ان پر اسٹن گرینیڈز پھینکے اور آنسو گیس کے شیل بھی برسائے گئے۔ اسرائیلی فوج نے مقبوضہ مغربی کنارے میں جنازے پر حملہ کر دیا۔ امریکہ میں تعینات اماراتی سفیر یوسف العطیوہ کا کہنا ہے متحدہ عرب امارات کو کسی بیرونی مالی مدد کی ضرورت نہیں، ایسی کوئی بھی تجویز حقائق کے منافی ہے۔ امارات کی معیشت مضبوط ہے اور ڈالر کی کمی نہیں۔ اماراتی سفیر نے کہا UAE کے پاس $2 ٹریلین کے سرمایہ کاری فنڈز اور $300 ارب کے زر مبادلہ کے ذخائر ہیں۔ اماراتی حکام کی امریکی فیڈرل ریزرو حکام سے کرنسی سویپ پر بات چیت جاری ہے۔ پاکستانی کرکٹر محمد نواز کا ڈوپ ٹیسٹ مثبت آ گیا۔ ICC نے PCB کو آگاہ کر دیا۔ کرک انفو کے مطابق PCB نے محمد نواز کے خلاف تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ نواز کا ٹیسٹ T20 ورلڈ کپ کے دوران کیا گیا تھا۔ ٹیسٹ مثبت آنے پر نواز کو T20 بلاسٹ کے لیے NOC بھی جاری نہیں کیا۔ PCB نے محمد نواز کو طلب کر لیا۔ نواز کل بورڈ حکام کو تفصیل سے آگاہ کریں گے۔ بھارت کے پہلگام فالس فلیگ آپریشن اور دنیا بھر میں جگ ہسائی کا 1 سال مکمل ہو گیا۔ گزشتہ اپریل آج ہی کے دن مودی سرکار نے پہلگام میں ڈرامہ کر کے اپنے ہی 26 لوگوں کی جان لی اور طے شدہ منصوبے کے تحت الزامات پاکستان پر لگائے۔ بھارتی عسکری قیادت کے حالیہ بیانات ان کی شکست کا اعتراف ہیں۔ بھارت نے کوئی مس ایڈونچر کیا تو منہ توڑ اور فیصلہ کن جواب دیں گے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کہتے ہیں پہلگام فالس فلیگ آپریشن کو آج سال مکمل ہو گیا۔ آج 22 اپریل کو پہلگام کے فالس فلیگ آپریشن کو 1 سال گزر چکا۔ پہلگام کا جو ایک فالس فلیگ آپریشن تھا یہ اس سوچ کی عکاسی کرتا ہے جو کھوکھلی سوچ ہے۔ آج کے دن تک پہلگام کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی نہ ثبوت بھارت دے سکا ہے نہ شواہد فراہم کر سکا ہے۔ بھارت کی اسٹیٹ کی پالیسی ہے ٹیررزم۔ جعفر ایکسپریس ٹرین کا واقعہ ہو، خزدار بس کا انسیڈنٹ ہو، جتنے بھی دہشت گردی کے واقعات ہیں کہیں نہ کہیں بھارت کا اس میں ہاتھ جو ہے وہ سامنے آتا ہے۔ بھارت کے اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم کے شواہد پاکستان نے نہ صرف اقوام متحدہ کو جمع کرائے ہیں بلکہ دنیا کی مختلف جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں ان کو جمع کرائے ہیں۔ ہم دہشت گردی کے خلاف نہ صرف پرعزم ہیں بلکہ پوری طرح متحرک ہیں اور انشاءاللہ تعالی دہشت گردوں کو شکست دے کر ہی چھوڑیں گے۔ بھارتی عسکری قیادت کی حالیہ سٹیٹمنٹ نئے آپریشن سندھور کے بارے میں ان کی شکست کا اعتراف ہے۔ بھارت یاد رکھے کوئی بھی مس ایڈونچر تو بھرپور فوری اور منہ توڑ جواب اس کو دیا جائے گا اور یہ جواب فیصلہ کن جواب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی مدد سے مارکہ حق میں پاکستان نے بھارت کو ایک ذلت آمیز شکست سے دوچار کیا۔ پاکستان کو اس پر فخر بھی ہے، ناز بھی ہے الحمدللہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ان کی انتھک محنت ہے جس کے نتیجے میں آج پاکستان امن کی کاوشیں کر رہا ہے۔ پوری دنیا پاکستان کو قدر کی، عزت کی اور وقار کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ بھارت اپنی ناکام پالیسیوں کی وجہ سے آج جو عالمی تنہائی کا شکار ہے، اس عزم کا ہم اعادہ کرتے ہیں۔ آج کے دن ہم اپنے دفاع کے لیے ہر ممکن قدم اٹھائیں گے۔ مارکہ حق کے غازی اور قوم کے ہیرو کیپٹن علی حسن تمغہ جرت کا کہنا ہے 10 مئی کو پاک فوج نے دشمن کا دلیری سے مقابلہ کیا اور اسے عبرتناک شکست سے دوچار کیا۔ غازی اور شہدا نے ثابت کیا فتح ہتھیاروں سے نہیں بلکہ بے خوف جذبے سے ملتی ہے۔ 10 مئی کی صبح اور 9 مئی کی شب ہم نے دشمن کا بڑی دلیری کے ساتھ مقابلہ کیا اور دشمن کی پہلی 3 پوسٹیں مکمل تباہ کر دی۔
جس کی وجہ سے دشمن پیچھے بھاگا اپنی پوسٹیں چھوڑ کر. مارکا ہیک کے دوران جس چیز نے میرا حوصلہ بڑھایا وہ میری تربیت تھی. میرے ساتھ کھڑے میرے جوان تھے اور میرے پیچھے میری قوم اور قوم کی ماؤں کی دعائیں. 10 مئی کو جب ہمیں یہ خبر مل چکی تھی کہ ہم جنگ جیت چکے ہیں, میری پوری پوسٹ نے سجدہ شکر کیا. افغان طالبان رجیم کے خلاف ملک کے اندر سے آوازیں اٹھنے لگیں. مفاد پرست بھارت افغانستان اتحاد کو افغان عوام نے واضح پیغام دے کر مسترد کر دیا. افغان عوام نے بھارت کا علاقائی چینل ون انڈیا ہیک کر کے قوم کے دل کی آواز بھارتیوں تک پہنچا دی. 3 کروڑ سے زائد فالوورز والے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ون انڈیا پر افغان عوام نے واضح کر دیا, جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. سچے مسلمان افغان نامی گروپ نے طالبان اور بھارت کے خلاف واضح پیغام دے دیا. ہیکرز کے پیغام میں افغانستان کی موجودہ قیادت کی پالیسیز پر شدید تنقید کی گئی ہے. افغانستان کے غیور عوام نے طالبان قیادت کی بھارت نواز پالیسیز مسترد کر دیں. افغان شہریوں نے طالبان رجیم کے بھارت سے تعلقات کو غداری قرار دے دیا. اور خبر دیں گے آپ کو, وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت وزارت دفاع اور داخلہ کی مشترکہ حکمت عملی پر اجلاس ہوا ہے. ایئرپورٹس پر عوام کی سہولت کے لیے مشترکہ اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا. اجلاس میں تمام متعلقہ اداروں کے درمیان مؤثر کوارڈینیشن یقینی بنانے اور چیکنگ کے نظام کو مؤثر بنانے کے لیے ایئرپورٹس پر جدید مشینری نصب کرنے کا فیصلہ کیا گیا. محسن نقوی نے مسافروں کو تیز تر کلیئرنس اور آسان سفری سہولتوں کی فراہمی پر زور دیا. محسن نقوی نے کہا, ایک ہی اسکینر پر تمام اداروں کی مشترکہ چیکنگ سے وقت کی بچت ممکن ہوگی. اداروں میں ہم آہنگی سے ہی ایئرپورٹس پر رش اور انتظار میں کمی لائی جا سکے گی. عوام کو جدید, تیز اور آسان سفری سہولیات فراہم کرنا ہمارا عزم ہے. وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت ہنگامی اجلاس. مریم نواز نے پنجاب میں جرائم کی شرح میں اضافے کا نوٹس لے لیا. میں نے جرائم کے واقعات کی ویڈیوز شرکا کو دکھا کر سخت برہمی کا اظہار کیا اور متعلقہ پولیس افسران سے باز پرس کی. مریم نواز نے کہا, جرائم کی شرح میں اچانک اضافے کا رجحان شرمناک اور فکر انگیز ہے. اتنی محنت کے بعد پنجاب کو جرائم سے پاک کیا تھا. سستی کی گنجائش نہیں ہے. قتل, ڈکیتی, اغوا اور گمشدگی جیسے واقعات کا بڑھنا قطعاً برداشت نہیں ہے. چھوٹے سے چھوٹا جرم بھی جرم ہے, اسے روکنا ہوگا. مریم نواز نے کہا, پولیس کو ہر قسم کی مداخلت سے پاک کر دیا ہے, اب کام کر کے دکھانا ہوگا. 100% میرٹ پولیسنگ کی وجہ سے اپنے پرائے سب کی ناراضگی مول لی. پچھلے دور میں سیاسی وابستگیوں سے تعیناتیاں ہوتی تھیں, اب سیاسی مداخلت صفر ہے. اور بھتہ خوری میں ملوث وسیع اللہ لاکھو کے ریڈ وارنٹ جاری کر دیے گئے. کراچی پولیس نے کئی سالوں کی محنت کے بعد ملزم کے ریڈ وارنٹ جاری کرائے. 21 اپریل 2026 کو جاری ریڈ وارنٹ میں وسیع اللہ لاکھو کو انتہائی مطلوب قرار دیتے ہوئے اسے انتہائی خطرناک اشتہاری کے طور پر پیش کیا گیا. حکام نے ملزم کی گرفتاری کے لیے عوامی اور عالمی اداروں کو الرٹ کر دیا. CIA نے ریڈ وارنٹ کے لیے کئی مرتبہ حکام کو خطوط لکھے تھے. یہ خبر ہے حیدرآباد سے. حیدرآباد میں تیز رفتار گاڑی سے کچل کر 3 افراد کے جاں بحق ہونے کے واقعے کا مقدمہ درج کر لیا گیا. جاں بحق طالب علم کے چچا کی مدعیت میں درج مقدمے میں گاڑی چلانے والے زرنواز پٹھان کو نامزد کیا گیا. پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا. مقدمے میں قتل, لاپرواہی, قتل بالسبب جان بوجھ کر نقصان پہنچانے کی دفعات شامل. پولیس کا کہنا ہے ملزم کے نشے میں ہونے کی تصدیق نہیں ہوئی. ملزم لاکڑا کول مائنز کا مالک اور حالہ ناکا کا رہائشی ہے. خبر دیں گے کراچی سے. ڈیفنس کی حدود میں با اثر شخص کا برہنہ اور نشے کی حالت میں ہنگامہ آرائی کا واقعہ. ARY نیوز پر خبر نشر ہونے کے بعد پولیس نے ایکشن لے لیا, مقدمہ درج کر لیا گیا. ساحل تھانے میں نوجوان راہم طارق اور والد طارق جانو کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا. مقدمہ سرکار کی مدعیت میں غفلت, لاپرواہی سے ڈرائیونگ کرنے پر درج کیا گیا. طارق جانو کے خلاف بیٹے راہم طارق کو بھگانے کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا. پولیس کے مطابق نوجوان برہنہ حالت میں گاڑی چلا رہا تھا. گاڑی روکنے کی کوشش کی تو ڈرائیور نے کاری سرکار میں مداخلت کی. نوجوان نے گاڑی کو بھگا دیا. کچھ فاصلے پر ٹائر پھٹنے سے گاڑی رک گئی. اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور وفاقی وزیر ریلوے کی زیر صدارت اجلاس میں کراچی سرکولر ریلوے اور سب اربن ٹرین سروس بحال کرنے پر اتفاق کیا گیا. اجلاس میں کراچی تا روہڑی اور کراچی تا جیکب آباد نئی ٹرین سروسز شروع کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا. وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے کہا, کراچی کو فوری طور پر مؤثر اور سستی پبلک ٹرانسپورٹ کی ضرورت ہے. وزیر ریلوے حنیف عباسی نے کہا,
مشترکہ کوششوں سے ریلوے نظام کو جدید اور قابل اعتماد بنایا جائے گا۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن نے کہا کہ CR بحالی کے بعد BRT بسیں فیڈر سروس کے طور پر کام کریں گی۔ حنیف عباسی نے مالیر ہالٹ انڈر پاس کی تعمیر کے لیے NOC فوری جاری کرنے کی ہدایت کی۔ اجلاس میں ریلوے کی زمین پر تجاوزات کے خلاف سخت آپریشن شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے ضلع انتظامیہ کو ریلوے زمینوں پر تجاوزات ہٹانے کے لیے تعاون کی ہدایت کی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ARY نیوز۔